ذالک بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے تو پھر یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تصور آخرت ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، لن تمسنا النار، آگ تو ہمیں ہرگز چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودات، اور اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے، چاہے نیک ہو کہ بد ہو، سب 40 دن چلیں گے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو جب تصور آخرت ضعیف ہو جائے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ آج بھی جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے دل میں بھی اگر اللہ کا خوف ہوتا، قبر و آخرت کی فکر ہوتی، اور انہیں یہ ذہن مل جاتا کہ جہاں اللہ غفور و رحیم ہے وہاں رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ان باتوں نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دے دیا۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان نے جو کمایا اچھا یا برا اس کا اسے صلہ دیا جائے گا، اچھے کا صلہ اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، جیسی کرنی ویسی بننی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ، اے محبوب اب عرض کیجئے، اے اللہ مالک الملک، اے بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عزت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور اللہ اس کی عزت لینا چاہے تو کوئی اس کی عزت بچا نہیں سکتا۔ تو جب یہ بات ہے تو بندہ لوگوں سے کیا ڈرے، لوگوں کی کیا پرواہ کرے، بس یہ ضمیر مطمئن رکھے اور یہ دیکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے صلہ دینے پر قادر ہے، اور وہ مجھے نیکی کا صلہ عطا فرمائے گا۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے پروردگار تیرے ہی دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تولج اللیل، تو رات کو داخل فرماتا ہے فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو داخل فرماتا ہے رات میں، یعنی کبھی راتیں چھوٹی ہیں تو پھر کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹا ہے تو پھر دن بڑا ہو جاتا ہے۔ داخل کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ فجر کا وقت کبھی کبھی 4:10 پر شروع ہو جاتا ہے صبح صادق، اور کبھی کبھی 5:45 بجے شروع ہوتا ہے، 4:15 سے لے کر 5:45 تک یہ حصہ رات بن گیا سردیوں میں، اور گرمیوں میں یہ صبح صادق کے بعد کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہر لمحے دن چھوٹے ہیں تو وہ بڑے کی طرف جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے پھر چھوٹے کی طرف آتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے پروردگار تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، مثلا انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا زندہ نکلتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، مثلا مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے جو بظاہر مردہ نظر آتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اے بے حساب روزی دینے والے،
ہم سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کچھ تعلق باقی نہ رہے گا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، یعنی دوستی تو جائز نہیں، مگر کہیں کافروں کے نرغے میں آ جاؤ تو جان بچانے کے لیے ان سے اچھی باتیں کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ قیامت کا تصور پیش کیا گیا، اللہ اکبر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس قیامت کے دن ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پائے گی، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ کیا عالم ہوگا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، گناہ کرنے والی جان یہ تمنا کرے گی کاش گناہوں اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، لیکن گناہ مختلف شکلوں میں اس کے پاس ہوں گے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، اور اللہ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت اور مجھ پر ایمان لانا تم پر لازم ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری فرما برداری کرو۔ جب تم میری فرما برداری کرو گے تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ اس وقت تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اور جب تم مجھ پر ایمان لا کر میرے فرما بردار بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، صرف تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، قل کے لفظی معنی کہو، یہاں سے مراد حضور ہیں، اے محبوب آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔